الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انگلش ود ہارون۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایڈیم اور پروورب میں ڈفرنس کے بارے میں، کیونکہ کئی اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا ہے کہ سر ایڈیم اور پروورب میں کیا ڈفرنس ہے۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایڈیم کیا ہوتا ہے؟ ایڈیم ہوتا ہے گروپ آف ورڈز، الفاظوں کا ایسا گروپ جس کے لٹرل میننگ سے، یعنی اگر آپ علیحدہ لفظ کی انڈیویجول ورڈز کی اگر آپ لٹرل میننگ چیک کریں تو آپ کو اس گروپ آف ورڈز کی جو میننگ ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں لٹرل میننگ مراد ہی نہیں ہوتی، یہاں ہم فیگوریٹو میننگ لیتے ہیں، یعنی اس کی جو لفظی میننگ ہوتی ہے وہ ہم مراد نہیں لیتے۔ جس طرح میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے a group of words whose meaning is not literal، الفاظوں کا ایسا مجموعہ جس کی میننگ لفظی نہیں ہوتے، ہم لفظی میننگ مراد نہیں لیتے۔ جس طرح یہ ایڈیم ہے بریک دا آئس، اب بریک کی معنی ہے توڑنا اور آئس کا معنی ہے برف، لیکن جب ہم کہتے ہیں بریک دا آئس تو یہ ایڈیم ہے، اس کی الگ اور نیو میننگ ہے۔ بریک دا آئس کا مطلب ہے ٹو اسٹارٹ اے کنورسیشن، ٹو اسٹارٹ سیئنگ اور اسٹارٹ ٹاکنگ۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں he asked a question and broke the ice۔ so break the ice کا مطلب ہے to start a conversation۔ دوسرا ہے call it a day، جب ہم کسی کو کہتے ہیں let's call it a day تو call کی معنی ہے کہنا، اور it کا مطلب ہے یہ، اور day دن کو کہتا ہے، لیکن یہاں ہم لفظی معنی مراد نہیں لیتے کیونکہ یہ ایڈیم ہے۔ ایڈیم میں ہم فیگوریٹو میننگ کو لیتے ہیں، یعنی لفظی میننگ پہ ہم نہیں جاتے۔ call it a day کا مطلب ہے let's finish something۔ فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں let's call it a day and finish the studies۔ so call it a day means let's finish something or end something۔ cost and arm and leg، یہ بھی ایک ایڈیم ہے۔ cost کا مطلب ہے قیمت رکھنا، خرچہ آنا، arm بازو کو کہتا ہے اور leg ٹانگ کو کہتا ہے، لیکن جب اس کی ہم فیگوریٹو میننگ لیتے ہیں یعنی لٹرل میننگ سے ہٹ کر اگر ہم مجازن میننگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے cost and arm and leg کا مطلب ہے to be very expensive۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں floor is floor cost an arm and a leg۔ floor costs an arm and a leg these days۔ it means floor is very expensive۔ اب پروورب کیا ہے؟ پروورب ہے a short اور کنسائسنگ، اس طرح قول ایک بات جس میں ایک نصیحت چھپا ہوتا ہے، جس میں ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پروورب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں پروورب کی جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیگوریٹو نہیں ہوتا، وہ کبھی لٹرل بھی ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل بھی ہوتے ہیں۔ ایڈیم میں جو میننگ ہوتی ہے وہ فیگوریٹو ہوتے ہیں، لٹرل سے ہٹ کر ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پروورب کی میننگ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتے۔ پروورب کی انڈیویجول ورڈ سے بھی آپ اس کی میننگ سمجھتے ہیں، لیکن پروورب میں جو بات ہوتا ہے وہ آپ کو ایک نصیحت دیتا ہے، اس میں ایک حقیقت چھپا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ڈیفینیشن ہے a short wise saying، یہ ایک مختصر اور عقل مندانہ بات ہوتی ہے that expresses a truth or a piece of advice or advice based on common sense۔ اس میں ایک نصیحت ہوتی ہے، اس میں ایک حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ یہ حقیقت کس طرح ہوتی ہے؟ یہ بیسڈ آن کامن سینس، جس پہ انسان سوچتا ہے اور اپنے کامن سینس کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کامن سینس استعمال کیا ہے اور ہمیں ایک ایڈوائس دیا ہے، یا ہمارے بڑوں نے تجربے سے سیکھا ہے، تو اس طرح بات کو ہم کہتے ہیں پروورب۔ پروورب کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضرب المثل۔ ضرب کی معنی ہے عربی میں بیان کرنا، اور مثل کا مطلب ہے مثال، یہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ دو پرووربز ہیں a stitch in time saves nine، اس کا مطلب ہے کہ وقت پر ایک ٹانکا saves nine یعنی 9 کو بچاتی، ایک یعنی ابتدا میں شروع میں وقت پر ایک ہی ٹانکا 9 ٹانکوں کو بچاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کام کو وقت پر کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے too many cooks spoil the broth، کہ بہت زیادہ جو کوک ہوتے ہیں وہ براth کو، شوربہ کو، یخنی کو خراب کرتی۔ اس کا مطلب ہے جب ایک جگہ بہت زیادہ امراء ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں، حکم چلانے والے ہوتے ہیں، تو وہ کام خراب ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے ایڈیم اور پروورب کی جو ڈیفرنس ہے وہ سیکھا ہوگا۔ تھینک یو فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم۔